فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یا نہیں، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ابھی آپ کو ایک بیان سناتا ہوں ایک مولوی صاحب کا، اور یہ وہ مولوی ہیں جو الحمدللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو جو ہے نا جواب دیتے ہیں۔ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اس دار فانی سے جا چکے ہیں، اور آپ سب ان کے لیے دعا بھی کریے گا، دعائے مغفرت۔ یہ مولانا اسحاق ہیں، بہت ہی بڑے عالم ہیں، مفتی بھی ہیں، بہت زیادہ اللہ پاک نے اس کو علم دیا ہے۔ اس کا ایک بیان سنیں، اور آج کل کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے بھی یہ بیان سنیں، تو یہ پہلے آپ بیان سنیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہے یا نہیں، اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے، روز پیش آتا۔ اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فرض ہے، قرآن امام تلاوت کر رہا ہے، آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے، آپ اب یہ سنتے جائیں کہ مولوی ہمیں کس طرح بے وقوف بناتے ہیں، اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے۔ یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے، نئی نہیں شروع کی، آپ حجرات سے برآمد ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاۃان ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی آگے وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ جماعت ہو رہی اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنتے ذرا ضروری، یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر درست وہی بات ہے، مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے، یہ حنفی مذہب بھی نہیں، حدیث کے بھی خلاف، بالکل نہ پڑھیں۔ جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ کھول دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دیں۔ رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ ظہر کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں۔ یہ وہ نفل نہیں ہے جو منع کیے گئے، نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی ظہر کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گیا، اثر کھڑی ہوگی، آپ نے اثر پڑھی، اور بعد میں دو سنتیں جو تھی ظہر کے وہ بعد اثر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ اثر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات، جو شوقیہ تصور کا آپ کا دل چاہے نفل وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں۔ اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا، پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو۔